ایم جے ٹی وی اور میرے ساتھ ہیں ثاقب بشیر۔ تو آج ہم بات کریں گے ایڈوکیٹ حامد خان کے آئینی بینچ کے سامنے دھواں دار دلائل کی، اور یہ وہ دھواں ہے جو کم از کم ایڈوکیٹ حامد خان کی طرف سے نہیں نکل رہا تھا، مگر جو دلائل تھے وہ دلائل کیا تھے؟ ایک پوری تاریخ تھی، ایک سیاہ تاریخ تھی پاکستان کی، جس کا اعادہ ایڈوکیٹ حامد خان نے آج آئینی بینچ کے سامنے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کے دوران کیا۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے اپنی ان دلائل کا آغاز ان تاریخوں سے کیا جو شاید بطور قوم اور بطور جج ہم سب بھول چکے تھے، اور ان تاریخوں کا حوالہ اس لیے ایڈوکیٹ حامد خان نے دیا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جو 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اس فیصلے میں جن پیکیولر سرکمسٹانسز کا حوالہ 8 ججوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے میں دیا تھا، اکثریتی فیصلے میں، وہ مخصوص حالات کیا تھے، وہ پیکیولر سرکمسٹانسز کیا تھے۔ اور سچی بات تو یہ ہے ثاقب بشیر کہ آج جن حالات کا تاریخوں کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ ایڈوکیٹ حامد خان نے حوالہ دیا، اس سے یہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ 2024 کے جو الیکشن تھے یہ صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے تھے، چاہے وہ الیکشن کی تاریخ کا تعین تھا، چاہے وہ الیکشن کے قوانین کا اوپر عمل درآمد تھا، چاہے وہ الیکشن والے دن ووٹنگ کا عمل اور نتائج کا مرتب ہونا تھا۔ تمام کے تمام جو اقدامات تھے ان میں ٹارگٹ اور ان میں ہدف ایک ہی سیاسی جماعت تھی، اور وہ تھی پاکستان تحریک انصاف۔ تو آغاز کرتے ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے سب سے پہلے 10 اگست 2023 کا ذکر دیا۔ حامد خان نے کہنا تھا کہ 10 اگست 2023 کو قومی اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی تھی، اور اگر 10 اگست کے دن یہ مدت ختم ہو جاتی تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن کرانے پڑتے، آئین میں لکھا ہے۔ اور 10 اگست سے مراد یہ ہے کہ 10 ستمبر اور 10 اکتوبر، یعنی کہ 10 اکتوبر سے پہلے الیکشن کرانا پڑتے۔ مگر آئین میں ایک اور شرط بھی ہے کہ اگر مدت ختم ہونے سے پہلے وزیر اعظم صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس دے دے تو پھر اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پڑتے ہیں، یعنی کہ 10 اکتوبر کو نہیں، 60 دن کے اندر نہیں، بلکہ 10 نومبر سے پہلے الیکشن ہونے تھے۔ اب ہوا کیا؟ شہباز شریف صاحب نے بظاہر 9 اگست کو، یعنی کہ مدت ختم ہونے سے پہلے ایک دن پہلے جو ہے مشورہ دے دیا صدر کو کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے، تو وہ 60 دن کی بجائے اب 90 دن کی مدت آ گئی۔ لیکن یہ مشورہ دیتے وقت شہباز شریف صاحب نے تاریخ نہیں دی کہ اس تاریخ کو الیکشن ہونے چاہیے، اور پھر صدر عارف علوی جو تھے اس وقت، انہوں نے پھر اپنی طرف سے ایک تاریخ مقرر کی اور 6 نومبر کو الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کا حکم دیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ طے کرے، اور صدر مملکت نے جو تاریخ دی تھی 6 نومبر کی، وہ 11 ستمبر کے خط سے دی۔ بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوکیٹ حامد خان کے مطابق الیکشن کمیشن نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخ نہیں دی، اور بجائے اس کے کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن کرا دیتا، اس نے اثر نو حلقہ بندیوں کا کام شروع کر دیا۔ اور آئین میں لکھا ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہیں جب وہ ہوں گی تو اس کے لیے ایک خاص مدت ہے، وہ 2 مہینے میں مکمل ہوں گی، اور اس طرح الیکشن کمیشن نے بجائے اس کے کہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر ہی الیکشن کرا دیتا، ہونے تو 60 دن میں چاہیے تھے، اس نے وہ بھی نہیں کیا اور حلقہ بندیوں کا کام شروع کر دیا، اور اس کے پیچھے بھی ایک بدنیتی تھی۔ بہرحال یہ اور بات ہے کہ اس وقت آئین کا جو تقاضا تھا حلقہ بندیوں کا، وہ بھی ایک آئینی ترمیم کرنا پڑتی، اور اس میں اور تکنیکی مسائل تھے، مگر بہرحال یہ ساری ٹائم لائن جب واقعات ہو جاتے ہیں اور تاریخ کے جو واقعات ہیں ان کو جب تاریخوں کے مطابق ترتیب سے دیکھا جاتا ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ کھیل کیا ہوا۔ آگے جا کے
پھر انہوں نے کہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پھر کہہ دیا کہ صدر مملکت تاریخ نہیں دے سکتے اور اس لیے معاملہ پھر سپریم کورٹ میں آیا اور پھر آخر میں الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے مشورے کے بعد 8 فروری 2024 کی تاریخ رکھی۔ پھر ہوا کیا، جب 8 فروری 2024 کی الیکشن کی تاریخ مقرر ہو گئی تو اس سے پہلے 2 دسمبر 2023 کو پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئے اور 12 دسمبر 2023 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے وہ الیکشن ماننے سے انکار کیا اور کہا یہ پی ٹی آئی کے آئین کے برخلاف ہیں، اور 10 جنوری 2024 کو پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی ریٹ درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو الیکشن کا نشان دیا جائے، جس کے خلاف الیکشن کمیشن بطور ایک آئینی ادارہ سپریم کورٹ میں آ گیا۔ اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تھا اور سپریم کورٹ میں جب الیکشن کمیشن آ گیا تو پھر 10 جنوری کو جو پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا کہ ان کو الیکشن کا نشان دیا جائے، اس کا جو تفصیلی فیصلہ تھا وہ 12 جنوری کو جاری ہوا اور 13 جنوری الیکشن سمبل کی آخری تاریخ تھی اور 12 جنوری کو فیصلہ آیا تو ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ میں نے قاضی فائز عیسیٰ کا جو 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس مسرت اللہ علی، جسٹس محمد علی مظہر جو اب آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں 12 جولائی کی نظر ثانی سننے، یہ بھی موجود تھے، تو ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ مائی لارڈ آج جمعے کا دن ہے، 12 جنوری ہے، تو آپ برائے مہربانی پیر تک رکھ لیں تاکہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں ہم اسے پڑھ تو لیں۔ مگر قاضی فائز عیسیٰ نہیں مانے، بلکہ انہوں نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس سے واضح ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت اللہ علی تینوں یہ اپنا مائنڈ بنا چکے تھے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا ثاقب بشیر صاحب کہ اگر یہ ہم آج جمعے کے دن فیصلہ نہیں کرتے الیکشن سمبل والے کیس کا تو پھر ہمیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کرنا پڑے گا۔ سسپینڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ سسپینڈ نہ کرتے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ فیلڈ میں ہوتا۔ الیکشن کمیشن کے لیے 13 جنوری جو لاسٹ ڈیٹ تھی سمبل کا ڈیسیژن لینے کی اور سمبل دینے پڑتے پی ٹی آئی کو، تو قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر 2 ججز جسٹس مسرت اللہ علی اور جسٹس محمد علی مظہر اپنا مائنڈ بنا چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں پہ سسپینڈ کرنا پڑے گا۔ کیوں سسپینڈ کرنا پڑے گا؟ الیکشن کے بعد بھی چیزیں چلتی رہتی ہیں، آپ کیوں چاہ رہے تھے کہ 13 جنوری جو ڈیڈ لائن ہے الیکشن سمبل کی اس سے پہلے جو ہے ہم فیصلہ دینا، کیونکہ فیصلہ وہی دینا تھا جو انہوں نے دیا کہ پی ٹی آئی کے پارٹی الیکشن درست نہیں تھے، اس لیے پھر اس کے نتیجے میں ان کو الیکشن سمبل سے محروم کیا گیا۔ نہ صرف سمبل سے محروم کیا گیا بلکہ پی ٹی آئی کی بطور ایک سیاسی جماعت شناخت سے بھی محروم کیا گیا، اور جس کے بعد یہ سارا سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوا، کنفیوژن پیدا ہوئی۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتانا ضروری ہے کہ جب 10 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو وہاں سے شارٹ آرڈر آتا ہے، 1-2 دن لگ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے خلاف اگر اپیل فائل ہونی ہے تو اپیل فائل ہوتی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور قاضی فائز عیسیٰ یہ کوئی ایک پیج پہ تھے کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں انٹر ہوا فوری طور پر اس کی اپیل پر نمبر لگا، فوری طور پر فکسیشن، فوری طور پر انہوں نے کہا جی بینچ اور بنایا اور فوری طور پر جی کیس بھی لگ گیا اور کیس کی جو ہے وہ سماعتیں جو ہے وہ شروع ہو گئیں۔ اور اس کے بعد جو جمعہ کا دن جو بتا رہے ہیں حامد خان صاحب کہ جمعہ کا دن آپ نے آخری ورکنگ ڈے ہوتا ہے، سیٹرڈے کو عدالت نہیں لگتی، سنڈے کو عدالت نہیں لگتی، لیکن جمعہ کا دن مختصر فیصلہ آیا ہوا ہے، شارٹ آرڈر آیا ہوا ہے۔ شارٹ آرڈر اس لیے کہ کیونکہ ریزننگ نہیں ہے کہ کس کی بنیاد پر انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے۔ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے انڈائریکٹلی کوئی ریمارکس دیے تھے کہ نہیں وہ ان سے پتہ کر لیں کب دے رہے ہیں تو آ جائیں گے، تو اس طرح کر کے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ڈسکس بھی ہوا کہ تفصیلی فیصلہ ان کو سپریم کورٹ کو بھی کچھ جلدی تھی کہ تفصیلی فیصلہ جلدی جلدی آئے، پھر وہاں سے بھی فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے بھیج دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ٹائم میں مانگتے رہے تو ٹائم نہیں دیا، لیکن ہفتے والے دن چھٹی والے دن سپریم کورٹ کھولی، رات 11 بجے تک کھولی اور اس کے بعد اچھا ہفتے والے دن ورکنگ ڈے تو ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، لیکن ججز عدالت میں نہیں بیٹھتے، یہ بہت کم ہوتا ہے، تو یہ چھٹی تھی ججز کی لیکن عدالتی کارروائی کی چھٹی تھی اور اس دن بیٹھ کے عدالتی کارروائی بھی کی گئی۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے
12 जनवरी को तफसीली फैसला कैसे दे दिया, उन पर क्या दबाव था, ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना ना, कि अगर वो 12 जनवरी को तफसीली फैसला ना आता तो शायद काजी फाइज ईसा के लिए मुश्किल हो जाता। मुझे लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को मजबूर किया गया। उसमें बात यह है ना कि तफसीली फैसला अगर आपने एक दिन के बाद देना है तो वो शॉर्ट ऑर्डर के साथ मिला के ही दे देते हैं। जिस तरह आज जब हम बात कर रहे हैं तो इमरान खान की जो ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज की हैं वो 3 दिन पहले की हैं, अभी शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया कि डिटेल्ड जजमेंट ही देनी है। तो फिर शॉर्ट ऑर्डर की ज़रूरत, शॉर्ट ऑर्डर इसलिए दिया जाता है कि डिटेल रीजनिंग आएगी बाद में, हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना 1.5 महीना लग सकता है। तो शॉर्ट ऑर्डर जी लिए नहीं जी शॉर्ट। एक तो आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसको जल्दी थी कि पीटीआई को कहीं सिंबल ना मिल जाए, और दूसरा काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जल्दी थी कि कहीं सिंबल ना मिल जाए, उन्होंने भी जल्दी जल्दी लगाया। और फिर पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को बज़ाहिर अब हमें समझ आती है मजबूर किया गया कि 12 जनवरी को उनको तफसीली फैसला आया। एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि हमें पीठ तक का मोहलत देते हैं, हम पढ़ तो लें। काजी साहब ने कहा नहीं कल पढ़ने नहीं दूंगा। बहरहाल ये तो एक हो गया ये तारीख का जबर। और मैं समझता हूँ कि आज जो एडवोकेट हामिद खान ने शीशा दिखाया है, आईना दिखाया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कि जिस तरह माजी में जजेस इस्तेमाल होते रहे, सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल होती रही है। अच्छा, ये इतनी खौफनाक थी जो बातें एडवोकेट हामिद खान कर रहे थे, ये पहली दफ़ा मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने ये आई हैं। पहले तो पस मंज़र में तो सब जजेस को पता है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को भी पता था क्या हो रहा है क्योंकि उन्होंने बल्ले वाला फ़ैसला दिया, जस्टिस मुसर्रत अली को भी पता था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी पता था। उन्होंने भी ये इलेक्शन से पहले कुछ फ़ैसले ऐसे दिए थे जिसमें जस्टिस बाकर अली नजफी के हवाले से कुछ रिमार्क्स भी पास किए गए थे। और फिर दीगर जो जजेस हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, वो भी जो है 12 जुलाई के फ़ैसले का हिस्सा थे, और दीगर जजेस, मगर जो असल जजेस से इस बेंच पे नहीं बिठाए गए, जिसकी वजह से आज एडवोकेट हामिद खान ने भी बात की। और फिर एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि हमारे मुनहरफीन जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान थे उनसे बयानात भी लिए गए जब ये इलेक्शन हो गया और उसके बाद की सारी सूरत हाल थी, और उनको जो है वो उनसे बयानात लिए गए और पार्टी छोड़ने पे लिए भी मजबूर किया गया, क्योंकि जब सिंबल नहीं मिला तो सारे कंफ्यूज हो गए। एडवोकेट हामिद खान का कहना था कि जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान की तारीख का एक शर्मनाक बाब है, और फिर जो नताइज है वो आपको पता है कि एक वज़ीर ख्वाजा आसिफ का उन्होंने हवाला दिया कि रात को 27,000 वोट से हारे और सुबह जीत गए, और अब वो वज़ीर बने बैठे हैं। और फिर जो हैं उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव ब्रांच से तारीख में पहली बार एग्जेक्टिव ब्रांच से चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिया गया, और फिर रिटर्निंग अफसर भी लगाए गए, जिस पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वजाहत की कि वो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का फ़ैसला था कि अदलिया पे इल्ज़ाम लगते हैं, तो क्या अब नहीं लग रहे। बहरहाल पीटीआई के वकील के फिर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे किया, तो एडवोकेट हामिद खान ने इंकशाफ किया कि जब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर अली नजफी जो है लाहौर हाई कोर्ट में थे, तो उन्होंने पीटीआई की एक वकील की दरख्वास्त पे इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड मैटर पे स्टे किया, जिससे इलेक्शन का शेड्यूल आगे थोड़ा जा रहा था। तो जिस पे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस वकील को तौहीन अदालत की कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू कर दी, और जस्टिस बाकर अली नजफी के खिलाफ रिमार्क्स भी दिए। तो एडवोकेट हामिद खान कहते हैं कि इतना प्रेशर था कि इतने इसी टाइम लाइन के अंदर ही सारे डिसीजन होने, कि वो जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बार बार पूछते ना कि आपने चैलेंज क्यों नहीं किया, आपने चैलेंज क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम क्या क्या चैलेंज करते हैं। और एडवोकेट सलमान अकरम राजा तो पहले ही बता चुके। आज जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो है अपने 13 जनवरी के फैसले को जो है वो डिफेंड करते हुए बता रहे थे कि आपने अपने आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए थे और 5 साल का वक़्त दिया गया। और उस वक़्त जो हैं हामिद खान, उन्होंने कहा कि हमने एक राय रखी उस वक़्त बेंच के सामने कि जो ANP है उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, तो सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन है उसने उनको 20,000 रुपये जुर्माना किया है और मई तक इलेक्शन कराने का वक्त दे दिया है। तो आप हमें जो है वो ज़्यादा जुर्माना कर देते हैं, लेकिन ये आपने जो काम किया हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो ऐसा काम नहीं हुआ। उन्होंने ये बात की, और उसमें जो सबसे अहम पॉइंट था, उन्होंने जो बल्ले के निशान केस का जो रिव्यू था, नज़रसानी थी, उसका जो पॉइंट आउट किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने जब कहा कि मेरे सामने आर्गू करें, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि 8 माह जो नज़रसानी है ये बल्ले के निशान वाली ये मुकर्रर ही नहीं हुई। और काजी फाइज ईसा ने अक्टूबर बिल्कुल एंड में 22 अक्टूबर को, जिस दिन 21 अक्टूबर को ये आ चुकी थी ये 26वीं आईनी तरमीम,
تو اس وقت حامد خان کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اگلے دن عدالت لگائی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ اب ایک تو 26ویں ترمیم آئی ہے اور اس کے تناظر میں ڈیفرنٹ بینچ ہوگا، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں ایک باعث جج کے سامنے آرگو نہیں کروں گا. تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے خاص طور پر ان کا جو کنڈکٹ ہے ان کو بھی اجاگر کیا کہ اس کا کتنا کنڈکٹ جو ہے وہ کس طرح کا تھا جس نے پورے سسٹم کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. اچھا، قاضی فائز عیسیٰ نے جو نظر ثانی کی درخواست جو ہے ڈسمس کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ جلدی تھی کہ میں 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں، 2024 کی بات ہے، 24 اکتوبر کو. تو انہوں نے 21 اکتوبر کو نظر ثانی بھی لگا دی بلے کے نشان والے فیصلے کے خلاف. اب ایڈوکیٹ حامد خان ان نے دو باتیں کی کہ ایک تو یہ کہ میں ایسے بینچ کے سامنے آرگو نہیں کروں گا جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا ایک متعصب آدمی ہے، متعصب جج ہے، میں اس کے سامنے آرگو نہیں کروں گا. تو قاضی فائز عیسیٰ اپنے آرڈر میں لکھتے ہیں کہ جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ حامد خان، انہوں نے آرگو کرنے سے انکار کر دیا. ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا وجہ تو لکھے نا، کہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے انکار کیا کہ آپ متعصب ہیں، تو وہ نہیں لکھا. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ نظر ثانی کی درخواست جس کو کہتے ہیں نا عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج کی جاتی، مگر انہوں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ ایڈوکیٹ حامد خان نے آرگو نہیں کیا. تو لگتا یہ ہے کہ کوئی دلائل ہی نہیں ہے. اب یہ قاضی صاحب کا اپنا ایک کنکلوژن تھا اور وہ ڈسمس کر دیے. ایڈوکیٹ حامد خان نے بائی دا وے کہا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ریویو عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج ہو سکتا تھا، اور اس کو جو ڈان اخبار کی جو خبر تھی، سٹوری تھی اگلے دن کی، وہ بھی انہوں نے پروڈیوس کی. لیکن جب قاضی فائز عیسیٰ کو باعث جج انہوں نے کہا، متعصب جج کہا، تو جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل وہ بڑے جو ہے وہ عجیب سی کیفیت میں تھے کہ انہوں نے کہا یہ آرڈر میں آپ نے پڑھ دیا ہے. ان کے آرڈر میں یہ نہیں لکھا کہ کیا وجہ ہے، ڈان اخبار میں لکھا تھا کہ کیا وجہ ہے، تو اس لیے وہ ڈان اخبار پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس میں مطیع اللہ جان صاحب ایک اور بڑا فیکٹ جو ہے وہ سامنے لائے ہیں 26ویں ترمیم کے حوالے سے. حامد خان صاحب کے 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں تھیں وہ آپ کے پاس اتنے طویل عرصے سے پڑی ہوئی ہیں، آپ کو پرائرٹی بیسس پہ ان کو سننا چاہیے تھا. انہوں نے 21ویں ترمیم کا حوالہ دیا کہ جسٹس ناصر الملک جب یہ وہ چیلنج کی گئی تھی تو انہوں نے فل کورٹ بلائی اور پرائرٹی بیسس پہ اس کو سنا اور اس کا جو ہے فیصلہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کیس میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ہی حامد خان صاحب نے ایک نئی کہانی جو ہے وہ بینچ کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا کہ 14 فروری 2025 کو 6 جج جو ہے مختلف ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں، اور ان کے وہ سارے 6 کے 6 اس 11 رکنی جو ہے وہ بینچ میں موجود ہیں. 6 یا 5 جو ہے وہ جو جسٹس شکیل نہیں ہے اس بینچ میں، جسٹس صلاح الدین ہے، جسٹس اشتیاق ابراہیم ہے، جسٹس ہاشم کاکڑ ہے، جسٹس عامر فاروق ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 11/4 کو جسٹس شفیع صدیقی بھی تو 11/4 کو انہوں نے کہا کہ اپریل 11 کو علی باقر نجفی جو ہے وہ سپریم کورٹ آتے ہیں، ان کو بھی اس بینچ میں رکھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے ابھی پتہ چلا کہ آپ نے پہلے کورٹ پیکنگ کرنی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ کیس جو ہے اس کے سامنے فکس کرنا تھا. تو یہ ایک بڑا دیکھیں نا، یہ ساری اب جب تاریخیں ترتیب سے لکھی جاتی ہیں تو بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں. اچھا، ایک دلچسپ بات جو ایڈوکیٹ حامد خان نے کی کہ جسٹس جمال خان نے مندوخیل نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو حوالہ دے رہے ہیں بار بار اس کیس کا، بلے والے نشان کا، جس کی نظر ثانی بھی مسترد ہو چکی ہے، اس کیس کے اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ نظر ثانی تو مسترد ہو چکی ہے. تو اس پہ پھر ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ وہ غلط طور پہ نظر ثانی مسترد ہوئی ہیں. اور پھر ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ یہ سارے واقعات بتانے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ جناب کس طرح سے ایک سیاسی جماعت کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا رہا. اور پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے حسب عادت پھر مداخلت کی. نہیں وہ تو آپ کہہ چکے ہیں نا، وہ سلمان اکرم راجہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ فاطمہ جناح کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے 60 سال سے. تو یہ کام تو سیاستدانوں کو ختم کرنا ہے نا، یہ جسٹس جمال خان مندوخیل کا کہنا تھا. ایڈوکیٹ حامد خان نے بڑا برجستہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف سیاستدانوں کو تو نہیں کرنا نا، اس بینچ پہ آتھر جج کو کیوں نہیں بٹھایا گیا جنہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ لکھا؟ جنہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ لکھا ان میں سے کیوں ججز کو اس بینچ پہ نہیں بٹھایا گیا؟ یہ کس نے ختم کرنا ہے یہ معاملہ؟ کیوں آتھر جج کو نہیں بٹھایا گیا؟ اور کیا ججوں نے یہ معاملات ٹھیک نہیں کرنے؟ پہلے سپریم کورٹ جو فیصلے دیتی رہی ہے، تو کیا سپریم کورٹ کے ججوں نے
کام خراب نہیں کیے تو اب ٹھیک جو ہے صرف سیاستدان کریں گے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ بات تھی. پھر آگے جیسے جمال خان مندوخیل جیسا کہ ان کی عادت ہے انہوں نے بڑے تنظیم طریقے سے کہا کہ یہ جو 86 کے قریب پی ٹی آئی کے امیدوار جیت گئے تھے تو یہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کا مشورہ میں آپ بھی شامل تھے, جس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا ٹھیک ہے میں مشورے میں شامل تھا, مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب یہ الیکشن ہو گئے تو پھر کسی کا بچہ اٹھا لیا گیا, کسی کے رشتہ دار اغوا ہو گئے, کسی کو لالچ دی گئی, اور پھر ہمارے پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے 3 دن کا ٹائم تھا, انہوں نے مجبوری میں کنفیوژن میں جو ہے وہ ایس آئی سی جوائن کرنے پہ مجبور ہوئے. اور اس پہ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ جہاں تک میرے مشورے کا تعلق ہے تو وہ ہماری اندر کی بات ہے, مگر جیتے ہوئے امیدواروں کا بازار لگ گیا. ان مخصوص حالات میں ایس آئی سی جوائن کی, اور جہاں تک ایس آئی سی اور پی ٹی آئی ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بات اکثریتی فیصلے میں بھی کہہ دی گئی ہے کہ ایس آئی سی اور پی ٹی آئی کے جو موقف ہے وہ سیم ہے. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ 13 ججوں نے کہا ہے کہ جناب جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا ایس آئی سی جوائن کرنے کا فیصلہ تھا وہ مناسب نہیں تھا. اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کس اینگل سے کہا ہے, کیونکہ 8 ججوں نے تو یہ بات کم از کم نہیں کی, کیونکہ انہوں نے تو ایس آئی سی کی جو درخواست تھی وہ تو منظور ہی نہیں کی. تو بہرحال انہوں نے تو آئین کی تشریح کی ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا, ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ یہ جو آپ بار بار ایس آئی سی اور پی ٹی آئی کے درمیان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ تو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, آپ ایس آئی سی کے نہیں ہیں, تو کہتے ہیں کہ یہ وہ سوال ہے جو سول پروسیجر کوڈ والے سوال ہے, تو آپ آئینی عدالت ہیں, آپ نے آئین کی تشریح کرنی ہے, تو یہ سول پروسیجر کوڈ والے سوال آپ مت کیا کریں. مگر اس پہ جیسے جمال خان مندوخیل نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نظر ثانی کی جو ہم کیس سن رہے ہیں یہ بھی سول پروسیجر کوڈ کے تحت یہ نظر ثانی کا جو ہے وہ رائٹ دیا گیا ہے. مگر میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ کم از کم سپریم کورٹ کے جج کو یہ بات سوچ کے کرنی چاہیے کہ یہ رائٹ سول پروسیجر کوڈ کا نظر ثانی کے لیے تو دیا گیا ہے, مگر کیا سپریم کورٹ کا جج مجبور ہے کہ وہ سول پروسیجر کوڈ کو ہی تشریح کرے گا اور آئین کی تشریح نہیں کرے گا, بنیادی انسانی حقوق کی تشریح نہیں کرے گا کیونکہ سول پروسیجر کوڈ میں یہ حق دیا گیا ہے. تو یہ نظر ثانی بھی سپریم کورٹ میں ججمنٹ جو ہے وہ سول پروسیجر کوڈ کے تحت نہیں ہوتی, ججمنٹ آئین کے تحت ہوتی ہے. تو اس لیے ایڈوکیٹ حامد خان جو بات کر رہے تھے وہ آئین کی تشریح کی بات کر رہے تھے, اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حقائق کو نظر انداز کر کے آئین کی تشریح جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جی اس پر متی صاحب جو حامد خان صاحب ہیں تھوڑے سے مختلف مزاج کے ہیں, دھیمے مزاج کے ہیں, اور آج ہم نے دیکھا کہ بہت وہ اگریسو نظر آ رہے تھے, بڑے اگریسو ٹون تھی, الفاظ کا چناؤ ان کا بڑا اگریسو تھا, اور ابھی مزید جو ہے وہ کل ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ اسی صورتحال میں وہ آگے جو ہے وہ جائیں گے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایڈوکیٹ حامد خان صاحب کی ایک خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہ وہ اونچا سنتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر وہ ججوں کی ہر چیز کو فوری سن لیں نا تو شاید اس سے بھی زیادہ اگریسو ہو. تو وہ تو ان کے ساتھ وکیل کھڑے جو انہیں بتاتے رہتے ہیں کہ جج کیا کہہ رہے ہیں, ادروائز اگر وہ اسپونٹینیسلی سن کے اگر ریئیکٹ کریں نا اس سے زیادہ سخت ہوں گے. مگر چلیں یہ ججوں کی بھی قسمت اچھی ہے کہ وہ اونچا سنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایڈوکیٹ حامد خان جو ہیں وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں, لیکن یہ جو حالات انہوں نے دیکھیں جب ایک بندہ وکیل کیس تیار کرتا ہے اور جب اس کو وہ اپنے طور پہ فیکٹس اسٹیبلش کر لیتا ہے تو آخر وہ بھی انسان ہے, وہ پاکستانی ہے, وہ ایک قانون دان ہے, اس کے بھی جذبات ہیں. وہ اس کیس کو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک وکیل اور کلائنٹ کا کیس سمجھ کے نہیں لڑ رہے, وہ اس کیس کو پاکستان کے عوام کا کیس سمجھ کے لڑ رہے ہیں. وہ اس وقت خود ایک سیاستدان بھی ہیں, ان کے دل میں ایک سیاستدان کا حصہ ہے جس نے ووٹ لیے عوام کے اور جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور دوسرا حصہ ان کے دل میں وکیل کا بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے وہ جذبات اور وہ غصہ تو یقیناً ہوتے ہیں. مگر ثاقب آپ مجھے بتائیں نا کہ جو بینچ کے اوپر 2 ججز سے ایسے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ ملک بحران کا شکار ہوا. ایک تو قاضی فائز صاحب جو ریٹائر ہو گئے, لیکن ایک جسٹس مسرت العلی اور ایک جسٹس محمد علی مظہر, وہ دونوں آپس میں تو کافی مشورے کرتے رہے, لیکن انہوں نے اس طریقے سے انگیج نہیں کیا. 13 جنوری والے فیصلے کے حوالے سے جب تنقید ہو رہی تھی اور 13 جنوری کے فیصلے کے چیتھڑے اڑائے جا رہے تھے, تو ویسے داد دینی پڑتی ہے جسٹس مسرت العلی کے صبر کی, یا تو ان کے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں,
یا تو وہ نظر ثانی میں جو سمجھ رہی تھی میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب نئے سرے سے اگر اس پہ میں بحث کروں گی تو وہ نئے سرے سے پھر نظر ثانی کے کیس پہ وہ ہو جائے گا، ڈسپیوٹیڈ ہو جائے گا نظر ثانی والا فیصلہ بھی۔ بہرحال وہ ججز چپ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو نئے ججز آئے ہیں، ایڈوکیٹ حامد خان کے دلائل سننے کے بعد کم از کم ان کی تو آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جسٹس تو بلائنڈ ہوتا ہے، مگر کیا جج کو بھی اندھا ہونا چاہیے؟ انصاف اندھا ہوتا ہے، جج اندھا نہیں ہونا چاہیے، اور جج کو حقائق سے پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے۔ ادھر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے 26 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں مہینے کی یہ ججز حضرات، اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے باہر کا پتہ ہی نہیں ہے اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ باہر کا حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نظام جو ہے کوئی اور چلا رہے ہیں، اور یہ ججز اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہر چیز ہنکی اینڈ ڈوری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو باؤنڈ ہیں کانسٹیٹیوشن کے، وہ جسٹس امین الدین، مجھے تو لگتا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے باؤنڈ ہیں اور اس کے اندر قید ہو گئے۔ کانسٹیٹیوشن ایونیو سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہتے، کیونکہ راجہ بازار میں کرائے بڑے مہنگے ہیں اور وہاں پہ حالات بھی اتنے سیف نہیں ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، ڈے ون سے آج تک وہ ایک مائنڈ بنائے بیٹھے ہیں۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ جج جو ہے ایک کھلے دماغ کے ساتھ بیٹھتا ہے، مختلف سوالات کر رہا ہے، اس پہ جو وہ مختلف جو وکلا ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں۔ آرگومنٹس کمزور بھی ہو سکتے ہیں، مضبوط بھی ہو سکتے ہیں، کچھ آرگومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو جج کو کنونس کر لیتے ہیں کہ اس کی ججمنٹ ادھر جائے گی ادھر جائے گی، لیکن بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے وہ اپنا ایک مائنڈ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب، میرا سوال ہے کہ آج ایک نئی بات جو ہے وہ چھیڑ دی حامد خان صاحب نے، اور اس قسم کی بات جو ہے وہ بعض اوقات بینچ میں بیٹھے ججز محسوس بھی کر جاتے ہیں، جی یہ کیا بات ہوئی، تو ان کو اگرچہ انہوں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا۔ انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ کورٹ پیکنگ، اور انہوں نے 6 ججز کے نام لے لیے، اور وہ تقریباً سارے جو ہے وہ اس میں موجود ہیں، اس بینچ میں موجود ہیں، اور جیسے صلاح الدین پنور کو یہ کہنا پڑا کہ آپ نے کیا ہم پر اعتراض کیا تھا بینچ میں بیٹھنے سے، تو یہ بات اور اس کو کلیئر کیا انہوں نے کہ میں کسی کی ذات پہ نہیں جا رہا، لیکن انہوں نے جس طرح ایک تاریخوں کا حوالہ دیا، ان کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا حوالہ دیا، اور پھر آخر میں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ کورٹ پیکنگ کر کے بینچ جو ہے وہ بنانا مقصود تھا، تو ڈائریکٹلی بات ان 6 ججز پہ آ رہی ہے، تو کیا افینڈ نہیں کیا ان ججز کو، یا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال، کیونکہ بنیادی طور پہ جو مسئلہ کھڑا ہوا اس ملک کے جو اس وقت سیاسی بحران ہے وہ ہے 13 جنوری کا بلے کے نشان والا فیصلہ۔ تو اس فیصلے میں تو یہ صرف جسٹس مسرت العالی اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں اس پورے بینچ میں جو اس کے ذمہ دار ہیں، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ قاضی فائزہ کے ساتھ ان میں سے ایک نے بھی نہیں کہا کہ یار اتنی جلدی کیا ہے یار، الیکشن کے بعد کر لو، ہائی کورٹ کا پشاور کا فیصلہ ہے، اور پھر آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، یہ سکندر سلطان راجہ کا کون سا ذاتی مفاد ہے کہ وہ اپیلیں کرتا پھر رہا ہے کہ اس کو الیکشن سمبل نہیں ملنا چاہیے؟ کوئی سکندر سلطان راجہ کا چاچا، ماما یا بھائی یا تایا الیکشن لڑ رہا تھا، مطلب ان کا کیا ذاتی مفاد ہے کہ آئینی ادارہ اپیلیں کر رہا ہے کہ نہیں جی ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے؟ مطلب کتنے شرم کی بات ہے ایک آئینی ادارے کے لیے۔ تو فی الحال تو میں سمجھتا ہوں یہ 2 ہی ججز ہیں اس بینچ کے اوپر جن کی وجہ سے سارا بحران پیدا ہوا ہے، تو وہ جو نئے 6 ججز آئے ہیں ان کو اتنا کم از کم ضرور احساس ہے کہ یہ بحران جو ہے وہ بلے کے نشان والے فیصلے کی وجہ سے ہے، اور اس سے پہلے کے جو حالات بتائے گئے، جس طریقے سے جو ہے شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم ایڈوائس کی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایک دن پہلے، حالانکہ ایک دن بعد ہوتا تو 90 دن کا الیکشن ہوا، لیکن اس نے پہلے کی تاکہ ڈی لمیٹیشن کے لیے بھی وقت دیا جا سکے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے، جو شروع میں نے جہاں سے کیا تھا، کہ جو پی ٹی آئی کے الیکشنز تھے ان کو الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کرنا تھا، ان کو پارٹی سمبل ڈینائی کرنا تھا، اس سارے عمل کے لیے ضروری تھا کہ الیکشن میں تاخیر ہو، اور اس تاخیر کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو پہلے بنیاد بنایا گیا، پھر بہانہ بنایا گیا، اور اس کو الیکشن سمبل سے محروم کیا گیا۔ اگر وہ الیکشن ٹائم پہ ہو جاتے، 9 اگست کو ڈیزالو ہوتی ہے اسمبلی خود بخود، 60 دن کے اندر الیکشن ہوتے، تو پھر پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح